جنت نام نامی اسم گرامی جناب حضرت ام فروا تک اپنے ذہن کو محدود رکھو، پیچھے ہٹو۔ شیر خدا حیدر کرار پروتا رسول جناب حضرت علی جل مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک بیٹھا ہے۔ جنت نام نامی اسم گرامی جناب حضرت امام حسین لخت جگر، جناب حضرت امام زین العابدین لخت جگر، جناب حضرت امام محمد باقر دا جناب حضرت ام فروا نال نکاح ہویا، تو نتیجے دے اندر جناب حضرت امام جعفر صادق کی ولادت بعد صادق ہوئی۔ تو اس سلسلے دے اندر، اس حصے دے اندر امام جعفر صادق نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو ابو بکر پہ تبرہ بازی نہ کرو، ابو بکر محبت نہ کرو، کیونکہ ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا نانا بھی ہے، مرتين ابو بکر نے میرے کو 2 مرتبہ جنم دیتے، ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا نانا بھی ہے۔ تو امام جعفر صادق نے اللہ نے اپنا اولاد میں سلسلہ چاہا، آپ کے اولاد کے اندر امام موسیٰ کاظم پیدا ہو، امام علی رضا پیدا ہو، امام تقی علی پیدا ہو، امام نقی علی پیدا ہو۔ تو معلوم کیا جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ان سب سے تعلق جناب حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے ملتے۔ ابو بکر صدیق تمام ائمہ کرام کا نانا بھی ہے، دادا بھی ہے۔ اے جناب حضرت ابو بکر صدیق کا اہل بیت کا تعلق ہے۔ ایک رشتہ بیان کیتے، کون ابو بکر؟ اے تو او عظیم ذات ہے جو سر پاک نبی کا شوہرا بھی ہے۔ کون ابو بکر؟ جو سر پاک نبی کا شوہرا نہیں بلکہ سر پاک نبی کا ہمزلف بھی ہے۔ اللہ کی قسم صرف سر پاک نبی کا ہمزلف نہیں بلکہ حضور کے چچا جناب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمزلف ہے۔ اے حضرت ابو بکر صدیق نشان ہے۔ اے رشتے اے ناطے بیان پہ کرنے کہ ابو بکر حضور کو جدا نہیں، حضور ابو بکر کو جدا نہیں، ابو بکر اہل بیت کو جدا نہیں، اہل بیت ابو بکر کو جدا نہیں، ابو بکر حضرت عباس بن عبد المطلب کو جدا نہیں، اور حضرت عباس حضرت ابو بکر کو جدا نہیں۔ اللہ کی قسم اے تو او ذات ہے جنہ کا ہر حقیقت ادا، جنہ کی ہر حقیقت ادا تیرے میرے واسطے بخش میں ذریعہ ہے۔ اے او ابو بکر جنہ کی محبت بڑی بے مثال بے مثال، اے او ابو بکر جنہ کا بولنا بڑا بے مثال بے مثال، اے او ابو بکر جنہ کی تبلیغ بڑی بے مثال بے مثال، اے او ابو بکر ہیں جنہ کا ذکر کرنا بھی ہر قیامت کے دن میرے واسطے بخش میں ذریعہ بنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اچھا بول میرا بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان سیدنا صدیق اکبر۔ کون ابو بکر؟ ابو بکر کنیت ہے، حالانکہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں بکر، کنیت ہوتی ہمیشہ بیٹے کا نام دیتے، لیکن ابو بکر دا بکر نام دا کوئی بیٹا کیا نہیں، لیکن پھر بھی ابو بکر اقوال فیصد ہیں، فیصد قول ہیں، لیکن اور ہی کو جملہ عرض کرنا علماء کرام نے فرمایا جانے اندر اسلام دے تمام خصوصیات ہوئے، اسلام دے تمام خوبیاں ہوئے، ابو بکر رکھنے دے۔ ابو بکر کنیت ہے، نام عبداللہ لقب صدیق اکبر ہے۔ میں یہ عرض کر دینا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو صداقت لقب کب ملا؟ توجہ ہے، صداقت لقب اگر کوئی توجہ ہو جا کب ملا؟ مکہ المکرمہ ہے، مکہ المکرمہ۔ ایمان والا سنو، مکہ المکرمہ کی سرزمین جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے لوگوں کو واضح نصیحت فرمائے، مکے دے لوگوں کو اللہ دی وحدانیت کا پیغام پہنچائے، مکے دے لوگوں کو اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچائے۔ حضور نے فرمایا مکے دے لوگو، اے مکے دے نوابو، اے مکے دے قریشیو، آؤ ایک رب دے دروازے دے آؤ، ان بتاں دی پوجا چھوڑ دیو، ان پتھراں دی پوجا چھوڑ دیو، اے جڑے بڑے کالے پیلے نیلے خدا ہے، اے نہ نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک، آؤ اس ذات دے پاس جو چھوٹا طبقہ دی کائنات دا پالنہار ہے، انہاں دی عبادت چھوڑ کے یہ اقرار کرو چلا
تفلحون حضور نے فرمایا لوگوں اللہ کو وحدہ لا شریک ملک نو یہ کلمہ علاؤ چاہ اللہ کامیابی عطا فرما دے سی لوگوں وقت گزرتا چلا گیا سنے پاک نبی نے جب اعلان فرمائے مکہ دے چودھری مخالف بن گئے مکہ دے نواب مخالف بن گئے مکہ دے سردار مخالف بن گئے لوگوں رب کعبہ دی قسم سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک دے اندر تبلیغ کرے دے رہ گئے آخر کار کئی سال بیت گئے ایک دی حضور نے سوچا مکہ چھوڑ دے ماں لگمنا طائف دے علاقے دے اندر مطلب طائف دے لوگ ایمان کھیلا میں حضور نے طائف دے لوگوں کو تبلیغ فرمائیے حضور نے طائف دے لوگوں کو اللہ دی وحدانیت دا سبق دیتے ایمان والوں رب کعبہ دی قسم طائف دے لوگوں نے بجائے حضور دے تبلیغ دے لبائے کا کھاندے بجائے قبول کرنے حضور کو سردائے حضور کی ذات دے پتھر برسائے ایمان والوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو دفاع پر تشریف کھلائے حضور دے دل دی اندر امت دا غم موجود ہے حضور دے دل دی اندر امت دی ہدایت دا غم موجود ہے ہر ویلے امت دی بھلائی دے اندر ہر ویلے امت دی ہدایت واسطے سنے پاک نبی مجھے اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر میرے یار کو میرے کول کے نام اللہ اپنے کول بٹھا کے اپنے یار کو تسلیہ دے اپنے کول بٹھا کے اس ریکی دا انداز ہے محبت دا انداز ہے ایمان والو خلاصہ پیاز کرنا خلاصہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو مسجد حرام کو مسجد اقصی تک سیر کروائیے ستے آسمان بھی سیر بھی کرائیے لا مکان بھی سیر بھی ہو گئی ہے جنت بھی سیر بھی ہوئی ہے جہنم دا معائنہ بھی ہوئے لوگوں اللہ بادی قسم ہے حضور بابا تشریف گھر کے آئے صبح ہوئی ہے اللہ دے محبوب حرم نے اندر موجود ہے اللہ دے محبوب حرم نے اندر تشریف فرما گئے آمن والی ایک جماعت آئی ہے آمن والا ایک ٹولا آئے اے ٹولا کون ہے اللہ دی وحدانیت دا دشمن ہے سنے پاک نبی دی نبوت دا بھی دشمن ہے سنے پاک نبی دی رسالت دا دشمن ہے اس ٹولے دی اندر ایک ایسا جوان ہے جو حضور دی امت دا فرعون آکھا میں نے اے کون ہے ابو جہل علیہ لعنت موجود ہے ابو جہل سنے پاک نبی دے کول آئے آکھن لگے اے محمد بن عبداللہ حضور کو نبی جو نہ منے دہا حضور کو رسول جو نہ منے دہا اللہ دا نبی کر کے پکاریا یا رسول اللہ کر کے پکاریا ظالمہ حضور دا بے ادب بے گستاخ جو ہاں سنے پاک نبی دے کول حاضر ہوئے آدھے اے محمد بن عبداللہ کوئی آسمان دی خبر سناوا یا کوئی زمین دی خبر سناوا سنے پاک نبی نے فرمایا ہاں نبی خبر ہے اکل لگا سید کیا خبر ہے سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل جنی رات گزر گئی ہے یہ رات تھوڑے جے حصے دے اندر خالق کائنات نے میں سنے نبی کو مسجد حرام کو لو مسجد اقصی تک سیر کرائیے مسجد اقصی کو لو سب آسمان بھی سیر کرائیے سدرۃ المنتہا بھی سیر ہوئی ہے لا مکان بھی سیر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جتنا عرشہ چاہتا تھا اللہ نے سیر کرائی رکھے رات باقیہ اللہ نے میں محبوب کو واپس دنیا میں اندر بھیج چھوڑے میں فرمائے ابو جہل اللہ نے میں نبی کو معراج کرائے اللہ اللہ سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور کتنا عرصہ رہ گئے اللہ کو عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات دا تھوڑا جا حصہ علماء کرام نے کلام فرمایا کتنا حصہ ہے کتنے سال کوئی مہینہ ہے کوئی ہفتہ ہے
ایک کو جملہ عرض کرے نا، علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ دی ذات جان دیے یا جڑا محبوب شہر کہاں والا او محبوب جان دے کہ کتنا عرصہ گزرے، کیونکہ حضور ہن پوری کائنات دی جند دے جان، جس چیز وچ جند دے جان نکل بنے وہ چیز بالکل ختم ہو ویندی ہے، وہ بالکل ناکارہ ہو ویندی ہے۔ اللہ دی قسم حضور جو آسمان تشریف دیں گے، حضور زمین دے موجود جو نہ آسمان دے کے زمین دا نظام جامد ہو گیا، زمین دا نظام ساکت ہو گیا، حضور آئے تو دوبارہ نظام دوبارہ چالو ہو گیا۔ کتنا عرصہ رہ گئے، رات کا تھوڑا حصہ ہے یا کئی سال بیتے یا کئی مہینے بیتے، اللہ کی ذات بہتر جانے یا مدینے والا مصطفیٰ بہتر جانے۔ حضور نے فرمایا ابو جہل میں کو اللہ نے سیر کرائی ہے، ہائی جو ابو جہل، ہائی جو یاد رکھو یہ نام عمر ابن حشام مکہ دے لوگ ایک ابو الحکم آدھیا، ابو الحکم کو آدھیں جن اندر فیصلے دی قوت ہوئے، منصف ہوئے، پرے پنچایت بھک دیندہ ہوئے۔ حضور نے فرمایا اے ابو الحکم کہنی اے ابو جہل ہے۔ اللہ دی قسم ایک مرتبہ جو حضور نے ابو جہل کے آج 1450 سال کو زیادہ عرصہ بیت گئے، امت چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم سارے دے سارے رل کے ابو جہل سے نعرہ تکبیر، محبت نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قاری قرآن قاری محمد ہاشم صاحب۔ اللہ اللہ، ہائی جو ابو جہل حرم کو باہر نکلے، اپنے دروازے دے نہیں گیا، اپنے یارہ کو نہیں گیا، کہتے دروازے دے میں نہ پہ ایبانو والا سنو، ابو قحافہ دے لخت جگر جنہ دا نام حضرت عثمان، انہ دے لخت جگر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موتے دروازے بے حاضر ہوئے۔ لگا ابو جہل اپنے یارہ دے کو نہیں گیا، اپنے دوستہ دے کو نہیں گیا، اپنی قبیلہ دے اندر نہیں گیا، اپنے خاندان دے اندر نہیں گیا، کہتے کول گئے جناب حضرت ابو بکر صدیق دروازے دے رہتا پہ کیوں پیا بیندے لوگو اللہ دی قسم بے شک ہے دا ابو جہل، لیکن اونا عقیدہ کہ حضور ابو بکر کو جدا نہیں، ابو بکر حضور کو جدا نہیں، ابو بکر دی محبت حضور نالے، حضور دی محبت ابو بکر صدیق نالے، ہائی دا پلے درجے دا کافر دا بیمان، لیکن ابو بکر اور سنے پاک نبی دی محبت اقراری تھا، حضور اور حضرت ابو بکر دے عشق دا اقراری تھا، لوگوں حضرت